الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے جمعرات کے دن کا ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو میرے ایک بھائی نے کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے میں آج کروڑوں کی زمین کا مالک ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہت سا مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، تو بہت آسان سا یہ وظیفہ، بہت آسان سا یہ عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے جمعرات کا دن بہت ہی خاص ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر خاص رحمت عطا فرماتا ہے اور اپنے بندے کو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو رزق عطا فرمائے تو اس رزق کو ضائع نہ کیا کریں، اس رزق کی بے حرمتی نہ کیا کریں، اس رزق کی بے قدری نہ کیا کریں، کیونکہ جو رزق کی بے قدری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کھانا اس طرح سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہو، پر عمل کرتے ہوئے روٹی اس طرح نہ کھائی جائے کہ درمیانی حصہ کھا کر کنارے چھوڑ دیں۔ روٹی ہمیشہ ہاتھ سے توڑیں اور چھری وغیرہ سے نہ کاٹیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا روزی کی، رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے۔ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا مزدور تک اس بے احتیاطی کا شکار نظر آتا ہے۔ بالخصوص خوشی و غمی کی تقریب کے موقع پر کثیر کھانا ضائع ہوتا ہے، حالانکہ کھانے کا ادب و احترام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا تو اسے اٹھا کر پونچھا اور کھا لیا۔ پھر ارشاد فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی۔ آج دنیا بھر میں جہاں لاکھوں افراد غذا کی قلت کا شکار ہیں، وہیں افسوس گھروں اور بالخصوص شادیاں وغیرہ میں ٹنوں کے حساب سے کھانا برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے پاس موجود خوراک کا صحیح استعمال کریں، چنانچہ باسی روٹی غذائیت کے اعتبار سے تازہ روٹی سے زیادہ صحت بخش تصور کی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تناول فرمانا ثابت بھی ہے، جیسا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میں نے آپ کے طلب فرمانے پر سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے ساتھ تناول فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی روٹی کو رول کر کے چھری سے پیسز کر لیں، ہلکے آنچ سے ان ٹکڑوں کو الگ کر لیں، یہ نوڈل سے ملتی جلتی اشیاء میں آ جاتی ہیں، تو ایسا بھی کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جیسا کہ یہ آپ کو میں نے بات بتائی کہ رزق آپ جتنا زیادہ احتیاط سے استعمال کریں گے، رزق ضائع نہیں کریں گے، رزق کی زیادتی نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو میرے ایک بھائی کا واقعہ جو آپ کے ساتھ سچا واقعہ ہے پیش کروں گی، اور میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ وہ میرے بھائی جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے دوران پاس گرے ہوئے دسترخوان کے جو چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے ہوتے تھے ان کو چنتے رہتے، چن کے اپنی ہتھیلی پر رکھتے رہتے، اور جتنے بھی آخر میں ہوتے وہ سارے کے سارے پھانک لیتے، کھا لیا کرتے تھے۔ ایک یہ بھی وجہ تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، بس یہ عمل جب میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو بس یہ عمل میں نے کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ تسبیح میں ہر جمعرات کے دن پڑھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت کو بدل دیا ہے، میرے رزق میں بے شمار برکت عطا فرما دی ہے،
اور وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج 10 کروڑ کی زمین میں خرید چکا ہوں، ابھی تک میرے پاس بے شمار رزق ہے، میرے پاس بے شمار رزق ہے، اور اتنا رزق ہے کہ میں لوگوں تک کو تقسیم کر رہا ہوں۔ تو آپ کے سامنے بھی وہ وظیفہ، وہ عمل جو کہ بہت ہی خاص ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، بہت ہی خاص ہے، غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے جمعرات کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہنا ہے، لیکن وظیفے کے لیے آپ کو درود پاک صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہوگا۔ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح آپ نے یہ آیت، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ نے اس طرح سے صحیح تلفظ کو ذہن نشین کرتے ہوئے آپ نے 2 تسبیحات یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو یاد ہو، ہر جمعرات کے دن آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ جب آپ 5 جمعرات لگاتار اس عمل کو کر لیں گے، پہلی جمعرات کرنے میں ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالی رزق حلال عطا فرما دے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی کہیں پر کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے، وہ آپ کو مل نہیں رہی، تو بھی آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ میری ایک بہن ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم انہیں وہ وظیفہ بتائیں کہ وہ کچھ اپنا سامان، گاڑی اور گھر وغیرہ بیچنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی سے درخواست ہے کہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 مکمل پڑھ کر سامان یا گاڑی پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ سامان جلد فروخت ہو جائے گا۔ بہت آسان سا عمل ہے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین سے درخواست ہے، اگر آپ لوگ خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، کمنٹ سیکشن میں میسج کیجئے، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور آپ لوگوں نے 20 بار درود پاک پڑھنا ہرگز نہیں بھولنا۔ آپ نے 20 بار درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کو پیش کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا، اور پہلے نمبر پہ آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے، جن پریشان حال بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی مشکلوں کو حل کر دے، آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔